دوسرے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 142۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، سیقول السفہاء من الناس، عن قریب ان لوگوں میں سے بے وقوف لوگ یہ کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے ان کو اپنے قبلہ سے پھیر دیا، وہ قبلہ جس کے اوپر یہ تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہی ہے مشرق اور مغرب۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ محترم سامعین کرام، ما قبل میں آپ حضرات کے سامنے بیت اللہ شریف کی تعمیر اور اس کی بنا کا تذکرہ آیا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ، پھر ملت ابراہیمی کا تذکرہ، اور ان ساری چیزوں کا بیان ہوا۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر تمہید کے طور پر یہ بات ذہن نشین رکھیں، رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، جب پہلی وحی نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی کے نازل ہونے کے ساتھ ہی حضرات مفسرین محدثین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے وضو کا طریقہ اور نماز کا طریقہ بتا دیا تھا کہ یہ وضو ہے اور یہ نماز ہے۔ لیکن چونکہ نمازیں اس وقت فرض نہیں تھیں، تو حضرات مفسرین علماء کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ فجر اور عصر کی نماز بطور نوافل کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر جس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت کے 11ویں سال میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، تو اس معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ 5 نمازوں کا تحفہ ملا۔ اب جب یہ تحفہ ملا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب یہ نمازیں پڑھنا شروع کی۔ اب یہ کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمازیں کس طرف رخ کر کے پڑھتے تھے، اس بارے میں بھی آپ حضرات دوسری بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ یہ جو بیت اللہ شریف ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی یہ اس کو بطور قبلہ کے اور بطور سمت کے متعین کر دیا کہ اس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں۔ اس کی طرف ہر نبی کو جو نماز ملی یا جس طریقے بھی سے جو طریقہ عبادت کا تھا، وہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے پڑھتے رہے۔
پھر حضرت نوح علیہ السلام زمانے میں جب یہ اٹھا دیا گیا طوفان نوح، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، تو اسی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر کچھ حضرات انبیاء علیہ السلام ایسے تھے جن کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف، وہ جو صخرہ ہے یا جو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اور ظاہر حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، تو وہ اس طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے پھر اس میں یہ بات لکھی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو حضرات انبیاء علیہ السلام تھے جن کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، وہ بھی رخ اس طرح کرتے تھے کہ سامنے وہ صخرہ یا وہ گنبد یا جو بھی اس طرف بھی ہو جائے اور بیت اللہ شریف کی طرف بھی رخ ہو جائے، اس طرح کر کے وہ نمازیں پڑھتے رہے۔ یوں بیت اللہ شریف بھی بطور قبلہ رہا ہے اور بیت المقدس بھی رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ بیت المقدس ایک نیشنل لیول کا تھا اور بیت اللہ شریف جو ہے یہ انٹرنیشنل لیول کا قبلہ تھا۔ تمام حضرات انبیاء علیہ السلام اکثریت اسی کی طرف تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں جا کر بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور بعض حضرات کے مطابق کہ یہ حکم کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، یہ مکہ مکرمہ کے اندر ہی مل چکا تھا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجر اسود اور رکن یمانی اس طرف کھڑے ہوتے تھے کہ سامنے بیت اللہ شریف کا بھی استقبال ہو جاتا تھا اور بیت المقدس کا استقبال بھی ہو جاتا تھا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پر اس وقت جو امام ہے جو برآمدے کے اندر کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ نماز پڑھا رہا ہے، تو حضرات جو علماء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں وہی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ تھا کہ سامنے استقبال قبلہ بھی ہو جاتا ہے اور بیت المقدس کی طرف رخ بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ دونوں کی طرف ڈائریکشن دونوں کے سامنے ہو جاتی تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف گئے، اب وہاں پر جا کر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض حضرات مطابق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر جا کے کہا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اب جب وہاں پر حکم آیا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، اگر ادھر حکم آیا ہو تو اب وہ اس طرح نہیں تھا جس طرح بیت اللہ شریف کی کنڈیشن تھی کہ دونوں ایک محاذات میں ہو کہ ایک طرف رخ کر کے دونوں سامنے آمنے سامنے، وہ بالکل اپوزٹ سمت کے اندر تھے، مخالف سمت کے اندر تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اب یہ تقریباً 16 یا 17 مہینے کا یہ ٹائم پیریڈ تھا جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اور اس میں ایک حکمت ایک یہ بھی تھی کہ یہود جو بنی اسرائیل کے اندر میں سے تھے، وہ ان کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، تو گویا کہ ان کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے کہ ظاہر ہے کہ جب وہ دیکھیں کہ ہماری طرف ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے انٹریکشن پیدا ہو جاتی کہ یہ تو ہمارا ہی ہے، ہمارے اس، تو ان کو قریب لانے کے لیے، ان کے تالیف قلب کے لیے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تاکہ یہود اسلام کے قریب آئیں اور اسلام کو قبول کرے۔ لیکن یہود اپنی ضد، عناد اور ہٹ درمی کے اوپر ڈٹے رہے، وہ جناب اعلیٰ اس طرف نہیں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دلی خواہش اور تمنا یہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ اور جو حضرت انبیاء علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ شریف رہا، اس کی طرف کیا ہے مجھے رخ کرنے کا حکم دیا جائے۔ اور آگے چل کر آپ پڑھیں یہ قرآن مجید انشاءاللہ ابھی 2-3 آیتوں کے بعد یہ آیت مبارکہ آئے گی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف بار بار وحی کے انتظار میں دیکھتے رہتے تھے کہ کب وحی کا حکم آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کو بیان کیا۔
تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صفت جو سابقہ کتابوں کے اندر بطور نشانی کی یہ بیان کی گئی کہ وہ نبی القبلتین ہوں گے، وہ نبی القبلتین، یعنی دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے وہ نبی ہوں گے۔ تو یہ بیت اللہ شریف اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو تاکہ اس صفت کا بھی اظہار ہو جائے اور کسی کو یہ اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے کہ صاحب وہ تو نبی ایسا جس کی یہ صفت ہے، ان کے اندر تو ہے نہیں، یہ تو سیدھا بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف کیا نہیں، یا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، بیت اللہ شریف کی طرف تو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ نبی القبلتین چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک علامت تھی، تو اس وجہ سے بھی یہ اس طرف رخ کر کے پھر اس طرف رخ کر کے نمازیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھتے رہے۔ اب چونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم آنا تھا، اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے بطور تنبیہ کے پہلے سے ہی بتا دیا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قبلہ چینج ہوگا، لیکن اس پر یہ بے وقوف قسم کے لوگ کیا کریں گے؟ اعتراض کریں گے کہ ان کو کس چیز نے جناب اعلیٰ وہ بیت اللہ شریف سے پھیر دیا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کہا گیا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، حضرات مفسرین کرام محدثین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے قریب ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو سلمہ، اس کی مسجد میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اب ظاہر ظہر کی نماز 4 رکعتوں والی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھا چکے تھے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھ چکی کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ اب آپ اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف کیا ہے کر دیجئے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی وقت نماز کی حالت کے اندر ہی بیت اللہ شریف کی طرف کیا کر کے رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چونکہ انتہائی سمجھدار، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر رخ کر دیا، اس طرف رکے، وہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے ویسے ہی انہوں نے اپنا رخ کیا کر کے چینج کر دیا اور بیت اللہ شریف کی طرف ما بقیہ نماز پڑھی۔ تو محترم سامعین، یہ تحویل قبلہ، اور یہ وہی مسجد ہے جس کو آج بھی مسجد قبلتین کیا ہے کہا جاتا ہے، اور عموماً جب حجاج کرام یا جب عمرہ کرنے کے لیے افراد جاتے ہیں تو اس کی زیارت بھی کرتے ہیں، اور اس پر محراب بھی کیا ہے بنا ہوا ہے، اس میں محراب بھی کیا ہے بنا ہوا ہے، دونوں سمتوں میں اس کا محراب بھی بنا ہوا ہے۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ ہوگا، پھر حضرات صحابہ کرام یعنی کمیونیکیشن تو اس طرح نہیں تھی نا کہ ایک واٹس اپ کر دیا یا ایک میسج کر دیا سب تک پہنچ گیا، اب پھر جس طرح صحابہ کرام تک یہ حکم پہنچتا گیا ویسے ویسے وہ چینج کرتے رہ گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اگلے دن قباء کے اندر یا اس طریقے سے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ وہ اس طرح سابقہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، تو کسی نے آ کر بتانے والے نے کہ بھائی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اب بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ وہ لوگ بھی ویسے ہی نماز کے اندر بیت اللہ شریف کی طرف انہوں نے اپنا کیا کر دیا، رخ کر دیا۔ تو یہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی پہلے بطور تنبیہ ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، یہ بے وقوف اسٹوپ قسم کے افراد یہ کیا کریں گے، یہ اعتراض کریں گے مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ ان کو اس قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ تھے۔ اب مشرکین نے بھی اعتراض کرنا شروع کر دیا، یہود اور نصارہ نے بھی۔ مشرکین نے کیا اعتراض کرنا شروع کیا؟ مشرکین نے یہ کہا کہ یہ دیکھو یہ جب مکہ مکرمہ میں تھا تو تب جناب بیت اللہ شریف رخ کر کے نماز پڑھتا رہا، اور جب مدینہ منورہ گیا تو یہود اور نصارہ کو اپنے قریب کرنے کے لیے تو ان کے بیت اللہ اس کی طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا۔ اب دوبارہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اب لہذا یہ دوبارہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے۔ تو اس طرح مشرکین نے اعتراض کیا۔ یہود اور نصارہ نے یہ اعتراض کیا کہ بھائی اب اگر یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پہلے جو نماز پڑھتے رہے اور بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر دیا تو پہلے کیا وہ غلط تھا یا اب یہ غلط ہے؟ اگر پہلے وہ صحیح تھا اور اب غلط ہے تو اس طرف کیوں نماز پڑھتے رہے، اس طرف رخ کیوں کر کے چینج کیا؟ اور اگر جناب اعلیٰ پہلے غلط تھا تو غلطی پر کیوں رہے، اب کیوں ایسا ہوا؟ اس قسم کے اعتراضات انہوں نے کیا کر دیے، شروع کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سب کے جواب کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی
قل للہ المشرق والمغرب، کہ یہ کہہ دیجئے کہ یہ مشرق اور مغرب یہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس طرف رخ کرنے کا ہمیں کہیں گے ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. محترم سامعین کرام، یہاں پر یہ بات ذہن نشین ہے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جہت اور سمت کے ساتھ متعین نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب اعلیٰ مشرق کی طرف ان کا رخ ہے، مغرب کی طرف نہیں ہے، یا شمال کی طرف ہے، جنوب کی طرف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف رخ کر لو گے اللہ تعالیٰ کا چہرہ ادھر ہی ہے، جیسا کہ ہم پچھلے پارے کے اندر یہ بات پڑھ کے آ چکے ہیں. لیکن یہ تو ہمارے لیے جناب اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی اور سہولت کے لیے متعین کر دیا کہ اس رخ کر کے نماز کیا ہے، بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ دو. اب بیت اللہ شریف ہمارے اعتبار سے مغرب کی طرف سے، اور جو مغرب میں لوگ رہ رہے ہیں ان کے اعتبار سے مشرق کی طرف سے ہے، اور پھر اس طرح جو شمال کی طرف رہ رہے ہیں ان کے لیے جنوب کی طرف، جو جنوب کی طرف ہے ان کا. تو یہ اصل مرکز جو بنایا وہ بیت اللہ شریف. اب ہمارے لیے جو بیت اللہ مسجود نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف سجدہ کریں گے یا ہم اس کو سجدہ کریں گے. ہاں ہمارے لیے سمت ہے، قبلہ ہے کہ نماز میں ہم اپنا رخ اس طرف کریں تاکہ ہمیں یکسوئی کیا ہے حاصل ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، کہ بھئی اللہ کا حکم ہے چاہے مشرق کی طرف کہتے ہیں ہم ادھر نماز پڑھ لیں گے، مغرب کی طرف کرتے ہیں ہم ادھر پڑھ لیں گے، جدھر اللہ کا حکم آئے گا. پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم بیت المقدس کی طرف تھا، ہم ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. اب اللہ تعالیٰ کا حکم بیت اللہ شریف کی طرف آ گیا، ہم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے کیا ہے پابند ہے. قل للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، جس طرف اللہ تعالیٰ کا حکم دے دیں. اور پھر اگلی بات فرمائی یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم پر جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے، سیدھا راستہ اس کو ہی سجاتے ہیں، اسی کو سیدھا راستہ دکھا دے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے. اور محترم سامعین کرام، یہ بات تو آپ حضرات کے سامنے کافی مرتبہ آ چکے کہ یہ جو ہدایت ہے سیدھے راستے کی، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو زبردستی گمراہی اور ضلالت کی طرف لے کر جاتے ہیں. ہاں ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو ہدایت کو چاہتا ہے. آپ حضرات نے پڑھا یہدی من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ تعالیٰ اس کو چاہتے ہیں جو من ینیب، جو چاہتا ہے ہدایت کے اوپر آنا چاہتا ہے. ورنہ اگر جناب اعلیٰ کوئی آدمی ٹیڑھے راستے کے اوپر چلنا چاہے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، کوئی ضلالت گمراہی اور اس طرف جانا چاہتا ہے تو اس طرف کیا ہے چلنا شروع ہو جاتا ہے. اب مثال کے طور پر میں ایک بات بتاؤں کہ آپ حضرات دیکھتے ہیں ایک آدمی ڈاکہ چوری اور اس طرف چلنا شروع ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے راہ میں رکاوٹ بن جاتے کہ نہیں چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں ڈالنا، یہ نہیں کرنا؟ اس نے اپنے اسباب، اپنی صلاحیتیں اس طرف لگائیں، وہ اس طرف چلنا شروع ہو گیا. دوسرے کی صلاحیت اس نے اپنی سے نہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا، میں نے نماز پڑھنی، اللہ کے سامنے جبینی نیاز کو جھکانا، یہ کرنا ہے. اس نے اپنی صلاحیتوں کو اس طرف لگایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرف لگا دیا. تو انسان جس طرح جو ڈائریکشن اپنی وہ منتخب کرنا چاہتا ہے، چوز کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اس کو کیا کر دیتے ہیں، اس کے اسباب اور یہ چیزیں متعین کر دیتے ہیں. فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور ہدایت اسی کو ملتی ہے جو جس طرف جانا چاہتا ہے. نولیہ ما تولی، جس طرف وہ جانا چاہیں گے ہم اس کی طرف اس کا رخ کیا کر دیں گے، پھیر دیں گے. تو ہدایت بھی اسی طرح. تو بہرحال ان آیات کے اندر تحویل قبلے کا یہ واقعہ اور یہ آگے تک کیا ہے چلتا چلا جائے گا، اور پھر اس میں کیا حکمت ہے، یہ ساری انشاءاللہ عزیز ساتھ ساتھ آتی رہیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر بلا چوں چرا عمل کرنے کی کیا ہے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.